السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی شرح سماعت کی، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اب ہم آگے بڑھ کر الحمد للہ رب العالمین کی اس ایک آیت کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم الحمد للہ کی فضیلت جان لیں کہ الحمد للہ کہنے کی فضیلت کیا ہے۔ اس سلسلے میں ابن ماجہ کتاب الادب میں ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہے۔ حدیث اس طرح ہے: عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انعم اللہ علی عبد نعمتا فقال الحمد للہ الا كان الذي اعطى افضل مما اخذ۔ رواہ ابن ماجہ فی کتاب الادب، حکم الالبانی حسن۔ علامہ البانی کے نزدیک یہ حدیث حسن ہے، اور یہ حدیث ابن ماجہ کتاب الادب میں موجود ہے، اور اس روایت کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل کرتا ہے اور نعمت ملنے پر بندہ کہتا ہے الحمدللہ، تو اس نے جو دیا اس چیز سے افضل ہے جو اس نے لیا۔ دیکھیں حدیث کا جو آخری ٹکڑا ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ کیا کہ نعمت ملنے کے بعد بندے نے کہا الحمدللہ، تو اس نے جو دیا اس چیز سے افضل ہے جو اس نے لیا۔ دلچسپ جملہ ہے۔ بندے نے کیا دیا اور کیا لیا، پہلے یہ سمجھ لیں۔ تو بندے نے الحمدللہ یہ دیا ہے، یہ کلمہ شکر ہے، اور لیا کیا ہے؟ نعمت۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی، تو نعمت اس نے لیا بندے نے، اب اس لینے کے بدلے میں بندے نے دیا کیا؟ الحمدللہ، یہ کلمہ شکر اس نے دیا۔ حدیث میں فرمایا گیا جو اس نے دیا وہ افضل ہے اس چیز سے جو اس نے لیا۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو صحت عطا فرمائی کہ وہ بیمار تھا، بندے کو مالداری اور غنا عطا فرمایا، وہ غریب تھا۔ اب یہ جو اس کو غنا حاصل ہوا، یہ مالداری جو اس کو حاصل ہوئی،
بیمار تھا جو صحت حاصل ہوئی، یہ مال اسے ملا، صحت اسے ملی، یہ اس نے لیا، صحت لیا، مال لیا، اس کے بدلے میں دیا کیا؟ کلمہ شکر دیا، الحمدللہ۔ تو جو لیا اس سے زیادہ افضل ہے جو دیا۔ صحت لیا، مال لیا اور کلمہ شکر دیا، تو یہ کلمہ شکر یعنی جو الحمدللہ کہا، یہ اس کی ملنے والی صحت کی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی بندے کو جو نعمت عطا کی گئی، صحت عطا کی گئی، مال عطا کیا گیا، تو اس صحت اور مال سے زیادہ افضل وہ ہے جو اس نے دیا، یعنی الحمدللہ یہ اس نے دیا۔ تو گویا کہ صحت اور مال سے زیادہ افضل الحمدللہ کہنا ہے، اور الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے۔ اس حدیث سے ایک نکتہ اور بھی معلوم ہوا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو کوئی نعمت عطا فرمائی، مثلا صحت کی نعمت عطا کی، مال کی نعمت عطا کی، علم کی نعمت عطا کی، اولاد کی نعمت عطا کی، تو یہ جو نعمتیں اسے مل رہی ہیں، اس کے بدلے میں وہ بول رہا ہے الحمدللہ۔ اسی کا نام شکر ہے۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ جو نعمت کے مقابلے میں ہو، جی نعمت کے مقابلے میں جو ہو اسے شکر کہا جاتا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے۔ تو الحمدللہ کی فضیلت اس حدیث پاک سے معلوم ہوئی۔ اب آئیے، تین الفاظ ہیں، ان تین لفظوں کے درمیان ہم فرق سمجھ لیتے ہیں۔ ایک ہے حمد اور ایک ہے شکر۔ تو حمد اور شکر کے درمیان کیا فرق ہے؟ علماء تفسیر نے اس کا جواب دیا ہے کہ حمد میں اور شکر میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی ہر حمد شکر ہے، لیکن ہر شکر یہ حمد نہیں ہے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ حمد جو ہوتی ہے وہ صرف زبان سے ادا ہوتی ہے، حمد کا تعلق صرف لسان سے، زبان سے، اور شکر کا تعلق زبان سے بھی ہے، دل سے بھی ہے، اور اعضاء و جوارح سے بھی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ شکر کا تعلق تین چیزوں سے ہے۔ اس کا تعلق زبان سے بھی ہے، اس کا تعلق قلب سے بھی ہے، اور اس کا تعلق اعضاء و جوارح سے بھی ہے، مگر حمد کا تعلق صرف اور صرف زبان سے ہے۔ یہ بعض لوگوں کا کہنا ہے۔ اگر یہ فرق دونوں کے درمیان ہے تو اس کو عموم خصوص مطلق کہتے ہیں کہ ہر حمد شکر ہے، لا بالعکس، اس کو الٹا نہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ الحمد یکون علی الصفات والافعال والنعم، بینما الشکر یکون علی النعم والعطایا فقط۔ حمد جو ہوتی ہے وہ صفات کے اوپر ہوتی ہے، افعال کے اوپر ہوتی ہے، نعمتوں کے اوپر ہوتی ہے،
لیکن شکر یہ نعمت کے اوپر ہی ہوتا ہے، شکر نعمت کے اوپر ہوتا ہے۔ اب یہ شکر جو ہے یہ نعمت کے مقابلے میں ہے، اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ کسی نے آپ کے اوپر احسان کیا یا کوئی نعمت آپ کو دی، کوئی چیز آپ کو عطا کی، اور آپ نے اس کی تعریف کی، تو یہ جو آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی صفات حسنہ کا جو اظہار کر رہے ہیں، تو یہ صفات حسنہ کا اظہار نعمت کے مقابلے میں اگر ہے کہ اس نے آپ کو کچھ دیا اور آپ اس کی صفات حسنہ کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ نعمت کے بدلے میں جو صفات حسنہ کا اظہار ہے اسے شکر کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ نعمت کے مقابلے میں اگر تعریف ہو اور منعم کی صفات کا اظہار ہو تو اس کو شکر کہتے ہیں۔ لیکن حمد میں یہ ضروری نہیں ہے کہ انعام کرے اس کے بعد ہی شکر ہو۔ حمد یہ صفات پر بھی ہوتی ہے اور افعال کے اوپر بھی ہوتی ہے اور نعمتوں کے اوپر بھی ہوتی ہے۔ دوسرا فرق یہ، تو حمد اور شکر کے درمیان یہ دو فرق ہیں جو آپ کے سامنے رکھے گئے، پھر سے اس کو ذہن میں رکھیں کہ حمد کا تعلق زبان سے ہے، حمد صرف زبان سے ہوتی ہے، اور شکر کا تعلق قلب سے بھی ہے، زبان سے بھی ہے، اور اعضاء و جوارح سے بھی ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ شکر جو ہوتا ہے وہ نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ کیا مطلب نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے؟ مثلا کسی منعم نے، انعام کرنے والے نے آپ کے اوپر انعام کیا، تو اس انعام کے بدلے آپ اس منعم کی صفات حسنہ کا اگر آپ اظہار کر رہے ہیں تو یہ شکر ہے۔ تو یہ فرق ہے حمد میں اور شکر میں۔ اچھا، اب آئیے حمد اور مدح میں فرق دیکھ لیتے ہیں۔ حمد مانے بھی تعریف کرنا اور مدح مانے بھی تعریف کرنا، تو مل فرق بین الحمد والمدح، حمد اور مدح کے درمیان کیا فرق ہے؟ حمد اور شکر کے درمیان کیا فرق تھا وہ بتایا گیا، لیکن حمد اور مدح کے درمیان کیا فرق ہے؟ بہت آسان ہے، ذہن میں رکھیں کہ الحمد لا یکون الا مع المحبت والتعظیم۔ حمد جو ہوتی ہے، آپ کسی کی تعریف کریں آپ، اور تعریف آپ کر رہے ہوں اور آپ کا دل محمود کے، یعنی جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں اس کے حب، اس کی محبت اور اس کی تعظیم سے لبریز ہو تو اسے حمد کہا جاتا ہے۔ الحمد لا یکون الا مع المحبت والتعظیم۔ آپ کسی کی تعریف کر رہے ہوں اور اس تعریف کے ساتھ آپ کے دل میں محمود کی محبت ہو اور محمود کی عظمت ہو، تو یہ محبت اور عظمت کے ساتھ اگر تعریف ہو رہی ہے تو یہ تعریف حمد کہلاتی ہے۔ اور اگر آپ کسی کی تعریف کر رہے ہیں لیکن آپ کا دل محمود کی محبت سے اور تعظیم سے خالی ہے تو اس کو مدح کہیں گے، اسے حمد نہیں کہا جا سکتا۔ گویا کہ حمد کے لیے ضروری ہے کہ محمود کی جو تعریف آپ کر رہے ہیں، تعریف کے ساتھ آپ کا دل محمود کی محبت اور تعظیم سے لبریز ہو۔ مدح میں یہ شرط نہیں ہے، حمد میں یہ شرط ہے، اس لیے کہ الحمد لا یکون الا مع تعظیم والمحبت، بغیر محبت اور تعظیم کا حمد ہوتی ہی نہیں ہے۔ کسی کی تعریف آپ کر رہے ہیں اور آپ کا دل محمود کی محبت اور تعظیم سے لبریز ہو، اس کو کہتے ہیں محبت۔ کبھی کبھی آدمی کسی کی تعریف کرتا ہے،
کسی کی صفات حسنہ کا اظہار کرتا ہے مگر اس کے دل میں محمود کے لیے محبت اور تعظیم نہیں ہوتی تو اسے مدح کہا جائے گا، اسے حمد نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے جو علماء تفسیر نے بیان کیا ہے حمد اور مدح کے درمیان۔ تو ایک فرق آپ نے جانا کہ حمد میں اور شکر میں کیا فرق ہے، دوسرے آپ نے جانا حمد اور مدح میں کیا فرق ہے۔ اب آئیے حمد کا مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ ما معنی الحمد؟ بھیا ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو آپ جب کہہ رہے ہیں تمام حمد یہ اللہ رب العالمین کے لیے تو یہ سمجھنا ہے آپ کو کہ ما معنی الحمد، واٹ از میننگ آف حمد، حمد کا کیا معنی ہے یہ جاننا ضروری ہے نا۔ تو آئیے حمد کی تعریف جان لیتے ہیں۔ حمد کی تعریف ہے الحمد ہوا وصف المحمود بالکمال مع المحبت والتعظیم، جی یعنی جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں، آپ یہ کہیں کہ اس کی جتنی بھی صفات ہیں سب کمال درجے کی ہیں، اس کی ساری صفات کمال کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں۔ جی اگر سماعت ہے اس کے پاس تو سماعت کمال کے درجے کی ہے، بصارت ہے تو کمال درجے کی ہے، اس کی ساری صفات صفات کمالیہ ہیں، یہ آپ سمجھ لیں۔ سمجھے نہیں آپ؟ مثلا ہم سنتے ہیں، سننا ایک صفت ہے تو ہم بھی سمیع ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہم بھی بصیر ہیں، بصیر مانے دیکھنے والا اور سمیع مانے سننے والا۔ تو انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمیع اور بصیر کہا ہے۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا، تو یہ انسان کی بھی صفت ہے، سمیع اس لیے سنتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کو بصیر بنایا، یعنی وہ دیکھتا بھی ہے وہ بصیر ہے، تو گویا کہ یہ دو صفتیں اس کی ہے جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے کہ وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ سنتا ہے تو سمیع ہے اور دیکھتا ہے تو بصیر ہے، لیکن انسان کی اس سماعت میں اور بصارت میں نقص ہے، کمال نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایک خاص فاصلے تک کی آواز سن سکتے ہیں، اس کے بعد آواز ہمارے کانوں میں نہیں آ سکتی۔ ایسے ہی ہم ایک خاص فاصلے تک اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے بعد ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ تو گویا کہ ہماری جو صفات ہیں وہ صفات نقص ہیں۔ اس کے مقابل آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں سب صفات کمالیہ ہیں۔ اس کی سماعت کا عالم یہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خولہ بنت ثعلبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہی ہیں، اللہ فرما رہا واللہ یسمع تحاورکما، جی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اسی حجرے میں ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ہوتی تھی اور وہ عورت آپ سے بات کر رہی ہوتی تھی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا بات کر رہی ہے، لیکن عرش والا اس عورت کی آواز کو سن رہا تھا۔ تبھی تو کہا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، میں کونے میں بیٹھی ہوئی ہوں، میں اس کی آواز نہیں سمجھ پا رہی ہوں کہہ کیا رہی ہے، لیکن عرش والا اس کی آواز کو سن رہا ہے۔ تو اس کی سماعت دیکھو، اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی آوازوں کو سنتا ہے، انسان بھی آوازوں کو سنتا ہے، لیکن انسان جو آوازوں کو سنتا ہے اس کی سماعت کے اندر نقص ہے۔ حضرت عائشہ فرما رہی میں کونے میں ہوں، بیٹھی ہوئی ہوں، اسی کمرے میں ہوں، لیکن اس کی آواز میں نہیں سن پا رہی ہوں۔ یہ دیکھو، یہ سماعت حضرت عائشہ کی ہے، انسان کی ہے، اور وہ فرما رہی ہیں کہ عرش والا اس آواز کو عرش آدم کو سن رہا ہے، عرش کے اوپر سن رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات صفات کمالیہ ہیں، اس کے مقابلے میں تمام مخلوقات کی جو صفات ہیں سب صفات نقص ہیں۔
کسی بھی صفت کے اندر کمال نہیں. تو حمد کا مطلب کیا ہوا وصف المحمود بالکمال. محمود مانے آپ جس کی تعریف کر رہے ہیں, تو محمود جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں اس کی صفات کو بیان کرنا کہ اے محمود, اے میں جس کی تعریف کر رہا ہوں تیری تمام صفات کمال کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں. جی ہوا وصف المحمود بالکمال, کمال کے ساتھ اس کے وصف کو بیان کرنا اور اس کے وصف کو کمال کے ساتھ بیان کرنا. آپ اس کی صفات کمالیہ کو بیان کر رہے ہیں, اس کی ہر صفت کو کمال سے موصوف کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ آپ کا دل محمود کی محبت اور تعظیم سے لبریز ہو. تعریف کرتے وقت اگر یہ محبت اور تعظیم نہیں ہے اسے حمد نہیں کہا جا سکتا. تو الحمد کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم اللہ کی حمد کر رہے ہیں تو گویا کی اس کی تمام صفات کو ہم کمال مان رہے ہیں کہ کامل ہیں, وہ سب صفات کاملہ ہیں. ساتھ ساتھ اس بیان کے ساتھ ساتھ ہمارا دل اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور تعظیم سے لبریز ہے. تعریف کو پھر سے دوہرائیں, وصف المحمود بالکمال مال محبت و تعظیم. محمود کو موصوف کرنا کمال کے ساتھ, محبت اور تعظیم کے ساتھ, یہ ہے. تو وصف المحمود بالکمال ایک, مال محبت و تعظیم, تعریف ہو ساتھ ساتھ محبت اور تعظیم ہو. اور اگر محبت اور تعظیم نہ ہو تو وہ حمد نہیں ہو سکتی, وہ مدح کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. اس لیے کہ انسان کبھی کسی کی تعریف کرتا ہے, کسی کی صفات حسنہ کا اظہار کرتا ہے, مگر اس کے دل میں اس کے لیے محبت اور تعظیم نہیں ہوتی. اگر محبت اور تعظیم نہیں ہے تو یہ حمد نہیں ہے بلکہ یہ مدح ہے. اب یہ فرق بھی ہم نے جان لیا کہ حمد اور شکر کے درمیان کیا فرق ہے, اور ہم نے یہ بھی جانا کہ حمد اور مدح کے درمیان کیا فرق ہے. ہم نے یہ بھی جانا کہ حمد کہتے کس کو ہے. حمد کہتے کس کو ہے, اسے منہ زبانی یاد کر لیں. وصف المحمود بالکمال مال محبت و تعظیم, یہ ہے حمد. چلیے اب یہ جو حمد پر الف لام داخل ہے, یہ الف لام کیسا ہے؟ جی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے التدمریہ, رسالہ تدمریہ, رسالۃ التدمریہ, جس کی بہت ساری شرحیں ہوئی ہیں. ایک شرح عبد الرحمن بن ناصر نے کی ہے, تو اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو حمد پر الف لام داخل ہے یہ الف لام استغراق کا ہے. کیا لکھتے ہیں وہ تدمریہ کی شرح کرتے ہوئے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو حمد پر الف لام ہے یہ الف لام استغراق کا ہے. تو اب یہ استغراق کا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ الف لام کی کتنی قسمیں ہیں. تو الف لام کی بنیادی 4 قسمیں ہیں. الف لام جنسی, الف لام استغراقی, الف لام عہد ذہنی اور الف لام عہد خارجی. یہ 4 لام ہیں بنیادی طور پر. پھر اس کے اندر کوئی تقسیم ہو جائے ذکری وغیرہ تو کر سکتے ہیں آپ, لیکن میں زیادہ اس میں آپ کو الجھانا نہیں چاہ رہا. بنیادی طور پر ان 4 کو سمجھ لیں. الف لام جنسی, الف لام استغراقی, الف لام عہد ذہنی, الف لام عہد خارجی. الف لام عہد خارجی کا جو مدخول ہوتا ہے, یعنی جس پر یہ الف لام داخل ہوتا ہے, وہ خارج میں متعین ہوتا ہے. جی جیسے فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ, تو انکار کیا فرعون نے رسول کا. فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ, انکار کیا فرعون نے رسول کا. تو یہ رسول پر جو الف لام داخل ہے, جیسے یہاں حمد پر الف لام داخل ہے,
تو یہ جو رسول پر الف لام داخل ہے، الرسول، فعصا فرعون الرسول، انکار کیا فرعون نے رسول کا، تو یہ الف لام کا جو مدخول ہے رسول، یہ خارج میں متعین ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، اس لیے کہ کس رسول کا انکار فرعون نے کیا تھا؟ حضرت موسیٰ کا. تو یہ الف لام عہد خارجی ہے، اس لیے کہ اس کا مدخول خارج میں متعین ہے. تو جس الف لام کا مدخول خارج میں متعین ہو وہ الف لام عہد خارجی ہے. جی اس کے مقابل میں ایک الف لام ہے، الف لام عہد ذہنی. عہد ذہنی میں ایسا ہوتا ہے جنس وہی ہوتی ہے مگر وہ فرد متعین نہیں ہوتا. جیسے برادران یوسف آئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کے بعد روتے ہوئے آئے اور باپ سے کہا کہ ہم لوگ ریس کرنے چلے گئے، دوڑنے لگے، دوڑ میں ایک دوسرے سے مسابقت کرنے لگے اور ہم نے اپنے سامان کے پاس حضرت یوسف کو بٹھا دیا تھا اور ایک بھیڑیا آیا، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، کھا لیا یوسف کو بھیڑیے نے. اب یہ جو زیبن ہے، ولف، بھیڑیا، تو زیبن پر جو الف لام داخل ہے یہ الف لام، جی یہ الف لام عہد ذہنی ہے، اس لیے کہ الف لام کا جو یہ مدخول ہے الزیب، خارج میں جنس تو وہی ہے کہ بھیڑیے نہیں کھایا، شیر نے نہیں کھایا، کتے نے نہیں کھایا، کسی اور جانور نے نہیں کھایا، کھایا بھیڑیے نے ہی ہے، لیکن وہ بھیڑیا کون سا ہے خارج میں متعین نہیں ہے. یہ فرق ہے الف لام عہد خارجی اور الف لام عہد ذہنی میں. الف لام عہد خارجی میں اس کا جو مدخول ہوتا ہے خارج میں متعین ہوتا ہے، اور الف لام عہد ذہنی کا جو مدخول ہوتا ہے جنس وہی ہوتی ہے، جنس زیب ہی ہے، بھیڑیے ہی کی جنس ہے. شیر ویر نے نہیں کھایا، بھیڑیے نے کھایا، لیکن کون سا بھیڑیا ہے؟ یہ والا بھیڑیا نہیں، کوئی متعین بھیڑیا نہیں ہے. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بھیڑیے ہی نہیں کھایا، لیکن کون، کس بھیڑیے نے کھایا؟ متعین نہیں خارج میں. تو اگر الف لام کا مدخول خارج میں متعین ہو تو الف لام عہد خارجی، اور اگر الف لام کا مدخول خارج میں متعین نہ ہو، جنس وہی ہو مگر خارج میں متعین نہ ہو، تو الف لام عہد ذہنی. اچھا اب الف لام جنسی اور الف لام استغراقی کو جان لے. الف لام جنسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی جنس، اس کو اور واضح طریقے سے میں سمجھاتا ہوں. جیسے کہا جائے لا رجل فی الدار، تو اس لا رجل فی الدار کو نحو میں کیا کہتے ہیں؟ لا، یہ لائے نفی جنس ہے، جنس کی نفی کرنے والا لا ہے، یہ لا مانے نہیں. اور یہ کس لیے آتا ہے؟ جنس کی نفی کے لیے. جنس کی نفی کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کسی کے گھر گئے اور پوچھا کہ بھئی کوئی ہے، کسی نے کہا لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے. ہاں تو لا رجل، یہ رجولت جس کے اندر ہو، مردانگی جس کے اندر ہو، رجولت جس کے اندر ہو، تو رجولت جنس ہے، جنس سے رجل یعنی ایسی جنس جو رجولت رکھتی ہو، مردانگی رکھتی ہو، مرد ہو وہ، اس کے مقابلے میں انوثت ہے جو نسوانیت رکھتی ہو. تو گویا کہ نفی صرف رجولت کی ہے کہ مردانگی رکھنے والا کوئی اندر موجود نہیں ہے، انوثت کی نفی نہیں ہے. عورت ہو سکتی ہے، لا رجل فی الدار، جن سے رجل موجود نہیں ہے، جن سے مرا ہو سکتی ہے. یہ ہے فرق. اب اگر استغراق کو سمجھ لیں پھر دونوں ایک ساتھ سمجھ میں آ جاتے. کیسے؟ الف لام استغراق کا جو ہوتا ہے نا، اس کے مدخول کا ہر فرد مراد ہوتا ہے، ہر فرد مراد ہوتا ہے. جی جیسے کہا جائے الصحابۃ کلہم عدول، اب الف لام دیکھو صحابہ پر داخل، صحابہ پر الف لام داخل، الصحابۃ صحابہ، اور اس پر الف لام داخل ہے الصحابۃ. اب یہ الف لام کا مدخول کون ہے؟ صحابہ. تو الف لام استغراق کا ہے. استغراق کا مطلب کہ صحابہ کا ہر فرد، جی یہ سارے کے سارے عادل، ایک بھی
یہ عادل ہونے سے باہر نہیں ہے. تو الف لام استغراق کا جو مدخول ہوتا ہے اس کا ہر فرد مراد ہوتا ہے, اس پر کل داخل کر سکتے ہیں. ہاں, اس کی پہچان یہ ہے کہ اس الف لام کو ہٹا کر کے وہاں کل رکھ سکتے ہیں. اب کل رکھتے تو صحیح ہوگا, جیسے کہا الصحابۃ کلھم عدول, الف لام ہٹا دے اور کل رکھ دے, کل الصحابۃ عدول, بالکل صحیح ہو, تمام صحابہ, یعنی کوئی بھی صحابی عادل ہونے سے خارج نہیں. تو پہچان کیا ہے کہ الف لام استغراق کا وہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو ہٹا دیا جائے, اس کی جگہ کل رکھ دیا جائے تو جملہ صحیح ہے. جیسے الصحابۃ کلھم عدول, اب الف لام کو ہٹا دو, کلو لگا دو, کل الصحابۃ عدول, تمام کے تمام صحابہ عدول ہے, عادل ہے. تو کل آپ لا سکتے ہیں, اور کل لائیں وہاں پر الف لام کی جگہ تو جملہ صحیح ہو جائے. لیکن الف لام جنسی میں الف لام ہٹا کر کل نہیں لایا جا سکتا, یہ فرق ہے. کیسے؟ ہم کہیں الرجل خیر من المرأۃ, مرد عورت سے بہتر ہے, مرد عورت سے بہتر ہے, اس لیے کہ رجولت کو انوثت کے اوپر غلبہ دیا ہے. الرجال قوامون علی النساء, اور اللہ نے یہ بھی فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک درجہ ہے. تو آپ دیکھیں یہاں کہ مرد کو, رجولت کو انوثت کے اوپر غلبہ دیا گیا ہے لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. تو جن سے رجل, جن سے مرأة سے بہتر ہے. یہ الف لام جو الرجل پر داخل ہے یہ الف لام جنس کا ہے, یعنی رجولت جس کے اندر ہو, جن سے رجل, جن سے مرأة سے بہتر ہے, عورت کی جنس سے بہتر ہے. مرد کی جنس عورت کی جنس سے بہتر ہے. اس کو ہم الف لام جنسی کیسے بول سکتے ہیں؟ یہاں کل نہیں رکھ سکتے, آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کل الرجل خیر من المرأة, سارے کے سارے مرد عورت سے بہتر ہیں. صحیح نہیں ہے یہ, اس لیے کہ اما عائشہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, سیدہ ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ تو حضرت مریم ہے, حضرت آسیہ ہیں, یہ ایسی عورتیں ہیں کہ کروڑوں مرد ان کے برابر نہیں ہے. تو کل الرجل خیر من المرأة کیا نہیں ہوگا؟ کیسے درست ہے کہ تمام مرد عورت سے بہتر ہے. تو گویا کہ الف لام جنسی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی جگہ, یعنی الف لام ہٹا کر ہم کل نہیں رکھ سکتے. یہ پہچان ہے اس کی الف لام جنسی کی, کہ وہاں سے الف لام ہٹا کر کل رکھ دے تو جملہ صحیح نہ ہو, مفہوم صحیح نہ ہو. اور استغراق کا مطلب ہے الف لام ہٹا کر کل لگاتے تو جملہ صحیح ہو. جیسے الصحابۃ کلھم عدول, اب الف لام ہٹائے کل لگا دے, کل الصحابۃ عدول, ہذا صحیح. لیکن الرجل خیر من المرأة, اب الف لام ہٹا کر کے وہاں کل رکھ دیں, تمام مرد عورت سے بہتر ہے, ایسا کیسے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت آسیہ بنت مزاحم, حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ کروڑوں مردوں سے افضل ہے. تو لہذا الف لام جنسی اور الف لام استغراقی میں فرق یہ ہے کہ الف لام استغراقی کا جو مدخول ہوتا ہے اس کا ہر فرد مراد ہوتا ہے. کل الصحابہ, الصحابہ کل الصحابہ, یعنی صحابہ کا ہر فرد, کوئی بھی صحابی اس سے خارج نہیں ہے, تمام کے تمام عادل ہیں. لیکن الرجل خیر من المرأة, وہاں پر جو الف لام جو الرجل پر داخل ہے الف لام جنسی ہے, جن سے رجل جن سے مرأة سے بہتر, اس لیے کہ رجولت کی جو جنس ہے انوثت کی جنس سے بہتر ہے. یہ جنس ہے, یہ ٹھیک ہے, لیکن اس کی جگہ پر آپ کل نہیں رکھ سکتے. یہ تمام کے کل الرجل, الرجل ہٹا کر کے الف لام ہٹا کر کے کل نہیں رکھ سکتے. کل الرجل خیر من المرأة, غلط. اب سوال یہ ہے کہ جب الف لام کی 4 قسمیں ہیں, الف لام جنسی, الف لام استغراقی, الف لام عہد خارجی, الف لام عہد ذہنی, یہ الحمد میں حمد کے اوپر کون سا الف لام داخل ہے؟ تو وہی میں بتا رہا تھا کہ تدمریہ کے شارح عبد الرحمن بن ناصر یہ فرماتے ہیں کہ یہاں
الحمدو پر، حمد پر جو الف لام داخل ہے وہ استغراق کا ہے. استغراق کا مطلب کیا ہوا کہ حمد کے جتنے بھی افراد ہیں، افراد کا مطلب کیا، دنیا میں کائنات میں جس چیز کے اوپر حمد کا اطلاق ہوتا ہے کہ اسے حمد کہا جاتا ہے، ہر حمد کل فرد من افراد الحمد، حمد کے جتنے بھی فرد ہو سکتے ہیں سارے کے سارے فرد حمد کے وہ اللہ کے لیے ثابت ہے. اللہ اکبر. یہ ہے جتنے بھی افراد ہیں حمد کے سب اللہ کے لیے ثابت ہے، اور تمام حمدوں کا مستحق وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. تمام حمدوں کا سزاوار، تمام حمدوں کا مستحق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. یعنی الحمدللہ رب العالمین کا مطلب ہوا کل فرد من افراد الحمد ثابت لرب العالمین، ثابت للہ رب العالمین، یہ مطلب ہوا. حمد کا ہر فرد، کل فرد من افراد الحمد، تو الف لام استغراق کا ہے. یہ کہتے ہیں بہتر ہے کہ اس کو، بعض لوگوں نے جنس کا بھی مانا ہے، لیکن یہ تدمریہ کے شارح کہہ رہے ہیں کہ الف لام استغراق کا مانا جائے. تو یہ الف لام کے اوپر بحث تھی. حمد کا معنی بھی آپ نے جان لیا، حمد اور مدح کے درمیان فرق کیا وہ جان لیا، حمد اور شکر کے درمیان کیا فرق ہے وہ جان لیا، حمد کی تعریف کیا ہوتی ہے اصطلاحی وہ بھی آپ نے جان لیا. وصف المحمود بالکمال مع المحبت والتعظیم هذا هو الحمد. اللہ اکبر. اب اس کے بعد اللہ پر بحث ہو چکی ہے، اللہ کے اوپر تھوڑی سی بحث کر لیتے ہیں. جی، یہ جو لفظ اللہ ہے، کائنات میں کوئی بھی لفظ اس کا الٹرنیٹو نہیں ہو سکتا. یہ خاص ہے، اللہ کا عالم ذاتی ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ سورہ مریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہل تعلم لہ سمیہ، کیا تم اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ جی، اس کا کوئی ہم نام ہو ہی نہیں سکتا. لہذا لفظ اللہ کا متبادل کوئی ہو ہی نہیں سکتا. لہذا یہ نہیں بول سکتے آپ بھگوان، ایشور، گاڈ، گاڈیس، خدا، یہ سارے الفاظ آپ اس کے لیے نہیں بول سکتے. یہ سارے الفاظ لفظ اللہ جو اسم الجلالہ ہے اور اللہ کا اسم ذاتی ہے، کوئی بھی کائنات کا لفظ، نام، یہ لفظ اللہ کا متبادل اور الٹرنیٹو نہیں ہو سکتا، اس کا بدل نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا علم ذاتی ہے اور نہ اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے. یہ علم ذاتی ہے. اور اللہ نے فرمایا ہل تعلم لہ سمیہ، لہذا خدا، گاڈ، گاڈیس، بھگوان، ایشوریہ اللہ کا بدل نہیں ہو سکتے. لفظ اللہ اسم الجلالہ کا بدل نہیں ہو سکتے. یہ ایک مختصر سی گفتگو ہے لفظ اللہ کے اوپر. تفصیل سے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بیان کر چکے ہیں. اب آگے ہم رب کی طرف آتے ہیں. رب کا کیا مطلب ہے؟ تو المفردات فی غریب القرآن میں رب کا معنی لکھا ہوا ہے کہ الرب فی الاصل التربیہ، پالنا، پالنے والا، ہوا انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، کسی چیز کو رفتہ رفتہ درجے کمال تک پہنچانا، حد کمال تک پہنچانا. فارسی میں کہتے ہیں چیزیں را بتدریج بحد کمال و رسانیدن، کہ کسی چیز کو رفتہ رفتہ بتدریج، تدریجن، گریجولی درجے کمال تک پہنچانا، اس کو کہتے ہیں ربوبیت، اور پہنچانے والے کو رب کہتے ہیں. نکتہ یہ ملا کہ کوئی چیز آگے جا رہی ہے تمام کی طرف، تو ایک نکتہ تو یہ معلوم ہوا کہ اس کے مرنے کے بعد
اس پر ربوبیت ختم نہیں ہوئی اللہ کی، اس لیے کہ چیز آگے کی طرف جا رہی ہے. ایک تو معلوم ہوا کہ واپس نہیں آتا وہ دنیا میں، مرنے کے بعد واپس نہیں آتا، اور اس میں آواگمن کا رد ہے، اس لیے کہ چیز آگے کی طرف جا رہی ہے. آپ دیکھیں جنین باہر آتا ہے، طفل ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے. دیکھیں آپ، تو بچہ جوان ہوا، جوان بوڑھا ہوا، لیکن بوڑھا جوان ہوا، جوان بچہ ہوا، ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ آگے کی طرف چیز جا رہی ہے، اور آواگمن میں کیا ہوتا ہے، چیز پھر گھوم کر کے وہیں آ گئی. تو رب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو رفتہ رفتہ حالن فحالن الی حد تمام لے جانا، اس کو کہتے ہیں رب. اور موت ہی پر وہ مکمل نہیں ہوتا، ہاں، جب تک کہ اسے آخری انجام تک نہ پہنچایا جائے. بد کے لیے جہنم اس کا آخری انجام ہے، اور نیک کے لیے جنت اس کا حد تمام ہے اور اس کا آخری انجام ہے، کمال انجام ہوئی ہے. تو چیز آگے کی طرف جا رہی ہے. بہت ہی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں. عام طور پر کہتے ہیں کہ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا. نہیں، پالنے والا یہ اس کا بہت ناقص سا معنی ہے، بلکہ لفظ رب کے اندر، صفت رب کے اندر اس سے زیادہ وسیع اور اکمل معنی موجود ہے. حقیقت میں رب کہتے ہیں جس چیز کی ضرورت ہو، جتنی ضرورت ہو، جس وقت ضرورت ہو، اس ضرورت کو پوری کرنا یہ ربوبیت ہے، اور یہ کرنے والا رب ہے. اس کو رب کہتے ہیں. اللہ اکبر. پھر سے کر لیں. کس چیز کی ضرورت، کتنی ضرورت، کس وقت ضرورت، یہ تین چیزیں یاد رکھیں. کس چیز کی ضرورت، کتنی ضرورت، اور کس وقت ضرورت. ابھی ہم نے پڑھا کہ سمندر میں خالی ایک ویل مچھلی جو ہوتی ہے، ویل مچھلی، اس کی ایک دن کی غذا 28 ٹن ہے. گویا پورا کا پورا ملک مل کر کے خالی ایک جنس جو ہے ویل مچھلی کی، اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا. کتنا بڑا رب ہے اللہ. رب کا کیا مقام ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ان صفات کو آدمی صحیح سے سمجھ لے تو پھر فوراً ہی اس کی زبان پر اللہ کی حمد و ثنا جاری ہو جائے گی. اس لیے حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ اس کا دل اللہ کی محبت اور تعظیم سے بھر جائے گا. بتائیے، ایک جنس ہے ویل مچھلی سمندر کے اندر، ایک ویل مچھلی کی ایک دن کی غذا 28 ٹن ہے، اور رب تعالی وہ ضرورت مہیا کر رہے ہیں اس کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے. تو رب کا معنی کیا ہوا؟ کس چیز کی ضرورت، کس چیز کی ضرورت، کتنی ضرورت، کس وقت ضرورت. اور یہیں سے نکتہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالی حکیم بھی ہے. حکیم جب کسی مرض کی تشخیص کرتا ہے تو کون سی دوا دی جائے، کس دوا کو کھلایا جائے، کس اور کتنی دوا کھلائی جائے، کس وقت کھلائی جائے. تو رب سے ایک چیز اور بھی معلوم ہوئی کہ رب کے لیے حکیم ہونا ضروری ہے. یہ بھی معلوم ہوا کہ رب کے لیے علیم اور عالم ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ کسی چیز کو ضرورت مند تک پہنچانا، جتنی ضرورت ہو اتنی پہنچانا،
اور جس وقت پہنچانا یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ پالنے والے کو علم نہ ہو اس کا جس کے پاس یہ ضرورت پہنچانی ہے. اس کو کہتے ہیں توحید. اور اس کو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کو, اس کی صفات کو, توحید کو قرآن حکیم کے آئینے میں سمجھنا. اس کو کہتے توحید, اس کو کہتے فہم توحید. تو رب کا معنی سمجھ میں آیا؟ عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں کہ رب کا مطلب ہو پالنے والا, لیکن اس سے زیادہ وسیع اور اکمل معنی یہ صفت رب کے اندر موجود ہے. ایک بڑی عجیب بات کہی گئی ہے, اس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جمعہ میں نماز میں پہلی رکعت میں سورہ اعلی اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھی جائے سنت ہے. فجر کی نماز میں جمعہ کے کیا پڑھنا چاہیے؟ پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری میں سورہ دہر. امام کو یاد نہیں ہے تو بھئی آپ لوگوں کو جو ہے کرنا چاہیے, بھئی امام صاحب کو پکڑنا چاہیے اور بیٹھ کر اس امام کو یاد کروانا چاہیے کہ سورہ سجدہ یاد کر اور صحیح سے یاد کر. سنت کیوں چھوڑ رہا ہے؟ تو پہلی رکعت میں سورہ اعلی اور دوسری رکعت میں کبھی آپ نے غور کیا ایسا کیوں ہے؟ وہاں رب کسے کہتے ہیں تو بتایا گیا ہے سبح اسم ربک الاعلی, تسبیح بیان کرو اے میرے حبیب اپنے رب اعلی کی, اپنے رب اعلی کی, جس کے اندر 4 صفتیں ہیں بنیادی. الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى. 4 چیزیں, تخلیق, تسویہ, تقدیر, ہدایت. یہ 4 چیزیں ہونی چاہیے. تخلیق کا مطلب کیا؟ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا, پہلے نہیں تھی اس کے بعد آ گئی. یہ ہوا نمبر 1 تخلیق, کہ تم نہیں تھے, تم کو لایا گیا ہے. نہ تم اپنی مرضی سے آ سکتے ہو نہ تم اپنی مرضی سے جا سکتے ہو. یہ کام رب ہی کر سکتا ہے, وہی تمہاری مرضی کے بغیر لاتا ہے اور بغیر اس کی مرضی کے تم جا نہیں سکتے. اس کی مرضی سے آتے ہو, اسی کی مرضی سے جاتے ہو, تم اپنی نہیں چلا سکتے. اگر ایسا ہے تو نہ مر کے دکھاؤ, لیکن مر جاتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری باغ ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے اور وہی رب ہے جو تم کو عدم سے وجود میں لایا ہے. اللہ نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا, عدم سے اس کو وجود میں لایا گیا ہے. یہ ہے تخلیق کا مرحلہ. نہیں تھا اب آ گیا, یہ وہ تخلیق. دوسرا نمبر ہے تسویہ, ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ میں رکھنا, یہ تسویہ ہے. پیدا کرنا, ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا, عدم سے وجود میں لانا, یہ ہے خلق. ہر چیز کو مناسب جگہ میں رکھنا, یہ ہے تسویہ. اور تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا اندازہ کرنا, تیسرا. اور چوتھے نمبر پہ ہے اس کو رہنمائی دینا, اس کی رہنمائی کرنا. ایک مثال سے سمجھیں چاروں کو. ایک ماہر صناع کاریگر ایک گھڑی بنانا چاہتا ہے, ایک گھڑی بنانا چاہتا ہے. اب کیا کرتا ہے وہ کہ گھڑی کے اندر جتنے بھی پرزے لگتے ہیں
پہلے ان پرزوں کو ڈھالتا ہے. یہ ہوا تمام پرزوں کو ڈھال لیا, رکھ دیا, تمام پرزے ڈھل گئے, یہاں رکھ دیا لا کر. یہ ہوا تخلیق. اب ہر پرزا ایک ہی سائز کا نہیں ہوتا اور نہ ہر جگہ اس کو رکھا جا سکتا ہے, بلکہ ہر پرزے کی ایک مناسب جگہ ہے. سوئی کہاں, بیٹری کہاں, ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھا جائے. تو یہ جو پرزے ڈھالے ہیں یہ ہوا تخلیق, اور ان پرزوں کو مناسب جگہ رکھنا یہ تسویہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کی ناک کو جہاں رکھنا تو وہیں رکھا, ہاتھ کو جہاں رکھنا تو وہیں رکھا, آنکھوں کو کس طریقے سے دونوں کو مناسب رکھا ہے. ایک گولے کے برابر ایک گولی کے برابر تھوڑی ہے, اور ناک بڑھ کر ہاتھی کی ناک سونٹ نہیں ہو جاتی ہے. اللہ, نہ مچھر جو ہاتھی بن جاتا ہے نہ ہاتھی مچھر بن سکتا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, ہر چیز کو مناسب جگہ میں رکھنا یہ تسویہ ہے. سمجھ میں آیا؟ گھڑی بنانا چاہ رہا ہے ایک ماہر صنع, تو پہلے کیا کرے گا, تمام پرزوں کو ڈھالے گا. یہ پرزے ڈھل گئے گھڑی کے, یہ ہے تخلیق. اور پھر ہر ایک پرزے کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا, برابر کرنا. تسویہ میں نے برابر کرنا, ہر پرزے کو اس کی مناسب جگہ میں موضوع جگہ پر رکھنا, یہ ہے آپ کا تسویہ. اب گھڑی کو اس کے پرزوں کو مناسب جگہ رکھ دیا گیا. اب تیسرا مرحلہ تقدیر کا ہے. اس کا کام کیا ہے؟ کام کیا ہے؟ چلنا, وقت بتانا. یہ چلنا, وقت بتانا, اور اس پر ایکسپائری ڈیٹ بھی ہوتی ہے, کب تک چلنا. ہاں, یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنا. جی, اب دیکھیے قرآن کی آیت ہی کو لے لیجئے. سورہ یاسین تو بہت عجیب و غریب سورہ ہے, میری تفسیر موجود ہے, اس پر تفصیلی سن لیں. تو اللہ نے فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى, تقدیر آیا. اب دیکھو, سورج کو بنایا, سورج نہیں تھا, سورج کی تخلیق کی. یہ ہوا تخلیق کا مرحلہ. اس کو ایک خاص جگہ پر خاص انداز سے رکھا, خاص فاصلے پر رکھا. یہ تسویہ. تھوڑا ادھر ادھر ہو جائے, زندگی محال ہو جائے زمین کے اوپر, تو یہ تسویہ, مناسب جگہ میں مناسب انداز سے رکھنا. اب اس کے بعد کام کیا ہے اس کا؟ جی, اس میں تین چیزیں اس میں بھی ہیں. کیا؟ تقدیر میں بھی. ایک تو اس کا عمل کیا ہے, وظیفہ کیا ہے, کرے گا کیا. سورج بن گیا, کرے گا کیا بتایا گیا. وَالشَّمْسُ تَجْرِي, کرے گا کیا, چلے گا. وَالشَّمْسُ تَجْرِي, چل رہا ہے. تو سورج کو بنایا, تقدیر کیا ہے اس کی, داری کا تقدیر العزیز. تقدیر کا مطلب اس کا عمل کیا ہوگا, کرے گا. تو بتایا گیا وَالشَّمْسُ تَجْرِي, دوڑ رہا ہے یہ, تو اس کا کام ہے دوڑنا. ہاں, دوڑنا, یہ اس کا ایک کام ہوا. اور کہاں دوڑے گا یہ؟ اب ہر جگہ دوڑتا پھرے تو نظام عالم میں کتنی کہکشائیں ہیں, چار سب ٹکرا جائیں گے. اس کا دائرے عمل کیا ہے, ایک. دائرے عمل کیا ہے, دو. اور یہ کب تک اپنے مستقر تک پہنچے گا, لے مستقر, یہ بتایا گیا. عمل کیا, ایک ہے, تجری, دوڑ رہا ہے. اچھا, دائرے عمل کیا ہے, خاص آربٹ پہ گھومنا ہے اس کو. اور آپ کو بتا دوں کہ اللہ نے فرمایا یہ خلا میں اس طرح تیر رہے ہیں, سب خلا میں چل رہے ہیں جیسے کوئی تیر رہا ہو. ویسے تیرنے کا تھا کل فی فلک یسبحون. اور ایسے نہیں چل رہے ہیں, ایسے نہیں چل رہے ہیں وہ, ایسے نہیں, غور سے دیکھ رہے ہیں مجھے, ایسے نہیں چل رہے ہیں ایسے, بلکہ آپ دیکھو یہ ایسے جا رہا ہے, یہ سورج یہ ایسے جا رہا ہے, ایسے جا رہا ہے, تیر ایسے جا رہا ہے. اور پیچھے سارے کے سارے کواکب, سارے کے سارے اجرام سمادی ہے اس کے پیچھے سے چل رہے ہیں یہ. اللہ اکبر. آدمی غور, ایسے ایسے نہیں چل رہے ہیں, ایسے جا رہا ہے یہ, اور اس کے بعد یہ پیچھے سب ایسے جا رہے ہیں اس کے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا. تو تقدیر میں کیا چیز ہوتی ہے, ایک عمل,
کرے گا کیا؟ وہ شمس تجری، دوڑ رہا، یہ عمل ہے. تجری، دوڑ، یہ عمل ہے. اچھا، اور دائرے عمل کیا ہے؟ ایک خاص حد کے اندر، جیسے ہوائی جہاز کا ایک خاص دائرے عمل ہوتا ہے، ادھر ادھر نہیں جا سکتا وہ، نہیں تو دوسرے ہوائی جہاز سے ٹکرا جائے گا آنے جانے والوں سے. دائرے عمل ہے اس کا، تو اس کو وہیں چلنا ہے. اور تیسرے لمستقر، اپنے مستقر تک جا رہا ہے، مستقر پر پہنچ کر ٹھہر جائے گا، کائنات کا نظام درام برہم ہو جائے گا. یہ دیکھیے، عمل، دائرے عمل اور عمل کا منتہا، تین چیزیں: عمل، دائرے عمل اور عمل کا منتہا، جہاں جا کر یہ ختم ہو جائیں. یہ ہے تقدیر، جس کو سورہ یاسین کی اس حیرت انگیز آیت کے اندر پیش کیا گیا ہے. وَالشَّمْسُ تَجْرِی، سورج کو اللہ نے بنایا، مناسب بنایا، یہ تخلیق، ایک خاص جگہ پر رکھا ہے خاص ہیٹ کے ساتھ، یہ ہے تسویہ. اور پھر اس کے بعد تقدیر، ذالک تقدیر العزیز العلیم. کیا عمل؟ کیا دوڑنا، چلنا. اچھا، دائرے عمل کیا؟ خاص آربٹ میں گھومنا. دو، اور تیسرے منتہل عمل، عمل، دائرے عمل، منتہل عمل. منتہل عمل لمستقر سے واضح کیا گیا اس کو. والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. تقدیر تو خلق ہے، پرزہ ڈھال دیا گیا، اور اس کے بعد تسویہ کا، پرزوں کو، ہر ایک پرزے کو اس کی مناسب جگہ پر رکھ دیا، تسویہ. اور اس کے بعد یہ گھڑی کا کام کیا ہے؟ چلنا، یہ خاص اس میں چلنا ہے. اور کب تک چلے گی؟ ایک ٹائم مقرر ہو گیا، اس کے بعد یہ پھینک دو لے جا کر کے، یا بیچ دو، بھنگار میں دے دو. اچھا، تو اس کا عمل، اس کا دائرے عمل اور اس کا منتہل عمل بتا دیا گیا. اچھا، ہدایت کا اب آتا ہے. ہدایت کا مطلب گھڑی تیار ہو گئی، گھڑی، اب یہ موبائل تیار ہو گئی. ہدایت کیا ہے؟ چارج کرو اس کو، نہیں تو چلے گی نہیں ہے. تو ہدایت یہ چارج ہے، اور چارج یہ لائٹ سے ہوتی ہے. لہذا جس طرح آپ کو دنیاوی زندگی کی رہنمائی رب دے رہا ہے، ایسے ہی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے تم کو وحی الہی کی لائٹ دے رہا ہے. جب تک یہ چارج نہ ہو، موبائل بیکار ہے، سب کچھ تیار ہے، ہدایت نہیں ہے اس کے اندر. ہدایت کب ہے؟ جب اس کے اندر لائٹ ڈالی جائے. اور یہ جو ڈالی جاتی ہے وہ لائٹ ہوتی ہے، وہ روشنی ہوتی ہے. وہ جب تک اس روشنی کو نہ ڈالا جائے اس کے اندر، یہ موبائل بیکار ہے. تخلیق بھی ہے، تسویہ بھی ہے، اور تقدیر بھی ہے. لیکن اگر ہدایت نہ ہو، چل نہیں سکتی ہے. اور سب سے بڑی ہدایت، جس کو روح کہا گیا ہے، نور کہا گیا ہے. ہدایت یہ نور ہے، ہدایت یہ وحی ہے. اے ہمارے حبیب، ہم نے آپ کی طرف روح وحی کی ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اے ہمارے حبیب، ہم نے آپ کی طرف روح وحی کی. روح سے مراد قرآن. جس طریقے سے روح آنے کے بعد چیز زندہ ہو جاتی ہے. ابھی یہ اس کے اندر سے پوری لائٹ نکل جائے، پوری بیٹری کے اندر سے چارجنگ ختم ہو جائے گی، ڈیڈ ہو جائے گی. کیا بات ہے! جیسے ایسا لگتا ہے جیسے یہ آیت کریمہ بالکل آج ہی کے لیے ہو. اور وہاں ربوبیت کا حوالہ دیا گیا، سبح اسم ربک الاعلی. آج سے ہزاروں سال پہلے ایک پاگل بادشاہ نے یہی دعویٰ کیا تھا. کیا؟ انا ربکم الاعلی. یہ کون تھا؟ یہ انا ربکم الاعلی. اور اپنی بیوی کو ایک بچہ نہیں دے سکا. کہتا تھا انا ربکم الاعلی، لیکن جب بحر احمر میں غرق ہونے لگا تو پتہ یہ چلا کہ انا ربکم الاعلی کہنے والے کو تیرنا نہیں آتا تھا. یہ کون سا رب ہے جس کو تیرنا نہیں آتا تھا، جو ڈوب کر کے سمندر میں مر گیا؟ انا ربکم الاعلی. اور رب وہی فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا. وہ رب ہے کہ تو ربکم الاعلی ہے، رب اعلی ہے، تو میں رب الاعلی ہوں. تو کیسا رب الاعلی؟ اور بحث بھی ہو گئی تھی. اس پاگل نے یہ کہا تھا، تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہا وما رب العالمین. سورہ شعراء کھولو، وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ جواب دیتے ہیں، رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. یقین ہونا چاہیے اس کے لیے. یہاں دلیل سے زیادہ یقین کی ضرورت ہے.
یقین کی ضرورت ہے. کہا آسمانوں اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ذرے ذرے کا رب ہے اگر تم یقین رکھتے ہو. اچھا اب مڑا یہ اپنے آیان مملکت اور وزراء سلطنت کی طرف، درباریوں کی طرف. قال لمن حوله الا تستمعون، جو اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے سنتے ہو الا تستمعون، سنتے ہو. حضرت موسیٰ نے کہا کیا بولتے ہو، کیا سنتے ہو، یہ ان کو بتا رہو. قال ربکم ورب آبائکم الاولین، تم سب کا بھائی اور تمہارے باپ دادا کا رب وہی ہے. کیا کلام ہے یار، اللہ اکبر. وہ کہہ رہا ہے مڑ کر کے لمن حولہ، جو اس کے ارد گرد، اللہ تک سن رہے ہو، ایسی بات کر رہا ہے. کہنے لگا اس سے کیا کہہ رہے ہو، ان لوگوں سے. قال ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ تم سب کا رب ہے، تمہارا ہی نہیں تمہارے باپ دادا کا جو گزر گئے پہلے ان کا بھی رب ہے. اب دلیل نہیں رہ گئی اس کی، تو کہنے لگا پکار اٹھا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ آدمی جو اپنے آپ کو رسول کہتا ہے بہت بڑا پاگل ہے، یہ بہت بڑا پاگل ہے یہ. اور پاگل کسے کہتے ہیں، جس کے پاس عقل نہ ہو اسے پاگل کہتے ہیں. کہا کہ یہ پاگل ہے. حضرت موسیٰ نے کہا رب المشرق والمغرب وما بینہما، ابھی تو آسمان و زمین اور ما بینہما کی بات کر رہا تھا میں، تو مشرق اور مغرب اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کا رب ہے. ان کنتم تعقلون، اگر تمہارے پاس عقل ہے، تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں پاگل ہوں. ارے میں پاگل نہیں، پاگل تم ہو، تبھی تو عقل کا حوالہ دیا گیا مجنون کے مقابلے میں. یہ ہے قرآن حکیم کی بلاغت، اور یہ ہے قرآن حکیم کے بات کرنے کا انداز، اس کے تکلم کا انداز. اللہ اکبر. تو اب ہم رب کے اوپر گفتگو کر رہے تھے کہ رب کسے کہتے ہیں. اب ہم عالمین کے اوپر گفتگو کریں گے، اور اس آیت کو ابھی ہم چھوڑیں گے نہیں، بلکہ اگلے اتوار کو بھی 1 گھنٹہ اسی آیت پر انشاءاللہ ہمیں بولنا ہے. دعا فرمائیں اللہ حیات میں رکھے، یہ اسی آیت کریمہ کے اوپر مجھے مزید 1 گھنٹہ بولنا ہے، اور اگر توفیق ملی تو 1 گھنٹہ مزید اور اس کے اوپر بولیں گے اسی آیت کے اوپر. تو آئیے عالم کو دیکھ لیتے ہیں. عالم کیا ہے؟ یہ عالم بر وزن فاعل ہے. فاعل بعض لوگوں نے کہا آلہ کی طرح ہے. کیا مطلب ہوا؟ ما یعلم بہ، عالم مانے ما یعلم بہ، جس سے کوئی چیز جانی جائے. جس سے کوئی چیز جانی جائے. مثلا مینارہ ہے، مینارہ یہ سمجھو یہ ما یعلم بہ، جس کے ذریعے جانا جائے کیا، یہ مسجد ہے. تو مینارے کے ذریعے مسجد جانی گئی، تو ما یعلم بہ، جس کے ذریعے کوئی چیز جانی جائے، تو مینارے کے ذریعے مسجد جانی گئی. تو عالم ہوا سمجھو مینارہ، سمجھانے کے لیے. اور عالم کسے کہتے ہیں؟ ما یعلم بہ صانع، جس کے ذریعے اس کائنات کے بنانے والے کو جانا جائے. بنایا کس نے؟ گویا عالمین میں ہر عالم یہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ واحد ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور شاہد ہے وہ کہ وہی رب ہے وہ. جی تو ما یعلم بہ صانع والعالم، عالم کسے کہتے ہیں؟ جس کے ذریعے صانع کو جانا جائے. اور عالمین جمع کیوں لائی گئی؟ کہا گیا کہ عالمین بہت سارے ہیں، عالم انسان، عالم حیوانات، عالم نباتات، عالم جمادات، عالم نور، عالم برق. ارے کتنے عوالم ہیں، عالمین ہے پورے. اور اشارہ کیا گیا کہ یہ جتنے بھی عوالم ہیں ان میں سے کسی بھی عالم یا اس کے ایک ذرے کے اوپر بھی غور کر لو گے تو پتہ چل جائے گا کہ میں ہوں. بنانے والا ہے کوئی اس کا؟ ایسے نہیں ہے. یہ تمام دہریوں کا رد ہے، تمام دہریوں کا رد ہے جو کہتے ہیں اس کائنات کے پیچھے کوئی صانع نہیں ہے، اس کائنات کو کوئی بنانے والا نہیں ہے.
اور یہ کائنات کوئنسیڈنس اتفاق کے نتیجے میں آئی ہے. دنیا میں کوئی چیز کوئنسیڈنس نہیں ہے. کوئنسیڈنس از نتھنگ. کوئی چیز نہیں. ایوری تھنگ از پلان. ہر چیز آپ دیکھیں پلان کے تحت ہے. جو چیز آئٹ رینڈم ہوتی ہے رینڈملی اس کے اندر بڑی کمی ہوتی ہے. اس کے اندر آپ کوئی تنظیم نہیں دیکھیں گے, منظم نہیں دیکھیں گے. جو رینڈملی ہوتی ہے اس کے اندر تنظیم نہیں ہوتی. اور کائنات کا ہر ذرہ اپنے اندر ایک تنظیم, ایک منظم انداز کو لیے ہوئے جو بتاتا ہے کہ اس کا کوئی شان ہے. تو عالم مانے ما یعلم بھی, ما یعلم بھی شان ہے جس سے اس کے کائنات کے بنانے والے کو جانا جائے. اب عالمین جمع ہے تو عالم بھی بہت سارے ہیں. اچھا, اب سوال جو گہرا وہ یہ ہے کہ عوالم کیوں نہیں کہہ دیا گیا, عالمین کیوں لایا گیا؟ تو کہا گیا کہ عربوں کا ایک قاعدہ ہے کہ جمع لانے یا تذکیر لانے میں فریق غالب کی رعایت ملحوظ رکھتے ہیں. فریق غالب کی یعنی مذکر زیادہ ہے, تذکیر لاتے ہیں یا اسی طرح جیسے کہا گیا یا ایھا الذین آمنو, تو عورتیں کہاں نہیں, آمنو یہ مذکر کا صیغہ ہے. تو اس میں فریق غالب, غالب کون ہے؟ مرد غالب ہے. ابھی بتایا گیا نا للرجال علیہن درجہ. تو یہ عربوں کا قاعدہ ہے کہ جمع لانے یا تذکیر لانے میں فریق غالب کی رعایت ملحوظ رکھتے ہیں. وہ اس میں ذوی العقول کے غلبے کی بنا پر اس کی صحیح جمع صحیح لائی گئی. تو یہ عالمین اس وجہ سے لایا گیا. رب العوالم نہیں کہا گیا, رب العالمین کہا گیا. عالمین یہ یہاں پر جمع اور تذکیر لانے میں فریق غالب کی رعایت کی گئی کہ یہ جو مذکر ہیں, مذکر ہیں, یہ مذکر کی جمع ہے نا یہ, تو اب یہ مذکر ہیں تو مذکر غالب ہے تمام چیزوں کے اوپر. تو فریق غالب کی رعایت ملحوظ رکھتے ہوئے عالمین لایا گیا. تو یہ چند باتیں تھیں الحمدللہ رب العالمین پر. اب انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اسی آیت کے اوپر مجھے بولنا ہے, اس کی فضیلت پر اور اس کے اندر جو مزید اسرار ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.